34 پہ عرب قوم ہے۔ ایک عرب کو عرب کیوں کہا، ایک منٹ اس کو آپ انڈر لائن کر لو۔ یہ سوال اگر پوچھے نا کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے، عرب کو عرب، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں جی کہ عرب بس ادھر وہ نہیں پوچھتے اتنا آپ کہ عرب کو عرب، لفظ عرب کا لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین، اور چونکہ یہاں بھی صحرائے پائے جاتے ہیں، بے آب و گیا بھی ہے، سبزہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو عرب عرب کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، مربع میر یہ ہوا۔ ایک منٹ یہاں آپ رکے۔ اور عجم کسے کہتے ہیں؟ عجم کا معنی ہے گونگا، گونگے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گونگے کہا جاتا ہے، گونگا۔ یعنی چونکہ عرب اپنے مقابل میں جتنی بھی لوگ ہوتے تھے نا، جس طرح ہم پاکستانی ہیں بر صغیر کے یا وغیرہ وغیرہ جو عربی نہیں بولتے تھے، تو عرب ان کو عجم دی۔ عجم کا نام جو ہمیں دیا گیا ہے نا، یہ عربوں نے دیا ہے، کیونکہ وہ یا تو عرب کا مطلب یہ ہے فصیح اللسان، عرب کا دوسرا معنی کیا ہے؟ فصیح اللسان کی، کیونکہ وہ بڑے زیادہ فصیح اللسان تھے، یہ وجہ تھا۔ یا بے آب ہو گیا، کیونکہ وہاں پر سبزہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کو عرب کہا گیا، یا فصیح اللسان، اس وجہ ان کو عرب کہا گیا۔ اور عجم کا نام جو ہمیں دیا گیا، یہ عربوں نے دیا، کیونکہ وہ ہمیں کیا کہتے تھے؟ غیر فصیح، غیر فصیح، گونگے، یعنی گونگا اسے کہتے ہیں نا جو کچھ بول نہیں سکتا، وہ فصیح نہیں ہوتا۔ تو عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگے، تو وہ ہمیں گونگے کے وہ اس سے پکارتے تھے، تو اس لیے ہمارا نام جو ہے نا وہ پڑ گیا، عجم پڑ گیا۔ اب یہ تو ہو گیا، آپ لوگوں نے لکھ بھی لیا ہوگا سارا۔ اب نیچے آ جائے جو عرب قوم ہے نا، یہاں سے پڑھے یہ۔ ایک منٹ، مورخین نسلی اعتبار سے 3 اقوام، اس کو انڈر لائن کرو۔ نمبر 1 عرب بعیدہ، نمبر 2 عرب مستغربہ، اور نمبر 2 غاربہ۔ اچھا، کیا مطلب ہے؟ یہ جو عاد ہے نا، قوم عاد ہوا، اس کی نسل ابھی نہیں ہے۔ عمالقہ، ان کی نسل بھی نہیں ہے۔ جدلیس ہے، ان کی نسل بھی نہیں ہے۔ سمود ہے، ان کی نسل بھی نہیں، کیونکہ ان پر عذاب آئے تھے اور یہ ساری کے ساری پہ کیا ہو گئے تھے؟ ہلاک ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ہلاک ہوئے تو ان اقوام کی ہمارے تاریخ نے ان کو پھر ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے ان کے بارے میں، کیونکہ یہ بالکل ناپید ہو چکے، یعنی فنا ہو چکے ہیں۔ تو یہ عرب عاربہ ہے۔ اور جو ابھی نیچے اس کے بعد میں آ رہا ہے نا کہ عرب دوسرا عاربہ، تو قوم یہ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بعد، کیونکہ تمام انبیاء کرام کا ذکر تو نہیں ہے نا، 1,24,000 انبیاء کرام تھے، اس میں صرف 26 انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، باقی کا نہیں آیا۔ لیکن کئی تاریخی یا اسرائیلی روایت سے اتنا ملتا ہے کہ یہ قوم اس وقت آباد تھی، لیکن یہ فنا ہو چکی ہے، عذاب آئی تھی ان کے اوپر۔ ایک منٹ یہاں یہ امپورٹنٹ ہے، عرب عاربہ۔ یہ پتہ ہے آپ کو، یہ جو انصار کے جو اوس اور خزرج جو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، یا عرب عاربہ، اس کا اصل مسکن کیا تھا؟ یمن تھا۔ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، یہ یمن کے رہنے والے، یہ قوم سبا، آپ نے پڑھا ہوگا قوم سبا۔ تو اس کا جو بانی تھا نا، یہ جس کو اس نام سے پہچانا جاتا ہے عرب عاربہ، اصل میں یہ شخص تھا یغرب بن یشجب بن قحطان، اس کو قحطانی بھی کہتے ہیں، قحطانی اور عربی عاربہ۔ تو ان کا اصل مسکن کون سا تھا؟ یہ یمن تھا، جس کو قوم سبا بھی کہتے ہیں۔ قوم حمیر ہے، کوہلان ہے، پھر اوس تھے، پھر خزرج تھے، یہ انہی میں سے، اور ان کی نسل باقی بھی رہ گئی ہے۔ تیسرا نمبر مستغربہ۔ اچھا ایک منٹ، عرب مستغربہ، ایک منٹ، عرب مستغربہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کی نسل میں، جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، اور پھر اسی نسل میں آپ علیہ السلام بھی عرب مستغربہ سے ہیں۔ ان کو وہ بھی کہا، عدنانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ عدنانی، یعنی
یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک عدنان کا نام بھی آتا ہے، جس طرح قیدار ہے، نابت ہے، پھر قیدار اور نابت کی اولاد میں سے عدنان آتا ہے، پھر عدنان کی اولاد میں سے فہر آتا ہے، پھر فہر کی اولاد میں سے فہر جس کا لقب قریش تھا۔ یہ قریش کس کا لقب تھا؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ قریش جو لقب تھا نا فہر کا تھا۔ پھر فہر کی اولاد میں سے نیچے آ جائے قصا بن کلاب ہے، پھر عبد مناف ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی نسل میں سے آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ آئے ہیں۔ تو یہ عربی مستغربہ، اس کو مصری بھی کہا جاتا ہے، عدنانی بھی کہا جاتا ہے، اور مستغربہ بھی یہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمیر، یہ حمیر نہیں ہے، کوہلان اور حمیر۔ حمیر ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ سرخ لباس پہنا کرتے تھے، اس لیے ان کو حمیر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ بس آپ نے عربہ کی بس اتنی سی کہ یہ یمن سے ان کا تعلق تھا، قوم سبا بھی ان کی تھی، اور اس طرح حمیر ان کا ایک قبیلہ تھا بڑا، کوہلان بھی تھا، اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے وغیرہ۔ یہاں تک اتنی آپ ڈیٹیل یاد رکھی، باقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیچے جتنے بھی خاندان ہیں نا یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ عرب مستغربہ پہ آ جائے، نیچے آ جائے، یہ صفحہ نمبر 36 پر۔ جی اس کو انڈر لائن کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ شہر عراق کے شہر اور میں۔ پرانے زمانے میں اس کو بابل بھی کہا جاتا تھا، شہر بابل بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ چلو جی حران اچھا جی، یہ اچھا ایک منٹ یہ بھی انڈر لائن، یہ بھی لکھ دو کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئی تھی، پھر وہاں سے انہوں نے فلسطین ہجرت کی تھی، اور 175 سال کی عمر میں فلسطین پھر وہ وفات بھی پا گئے تھے۔ کتنی؟ 175 سال کی عمر میں۔ یہ لکھ لیں، یہ امپورٹنٹ سا سوال ہے۔ چلو ہاں جی 175